السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دادا آپ کے لیے آج ایک ایسی مخلوق کے بارے میں سچے واقعات جن کا دادا کے ساتھ 60 سال سے واسطہ رہا۔ یہ مختلف واقعات آپ کو روزانہ کی بنیاد پر سنائے جائیں گے۔ آج کی پہلی کیس یہ ہے۔ یہ مخلوق سے میرا رابطہ اس وقت سے ہے جب میری عمر 10 سال کی تھی۔ میں پنجاب کے ایک گاؤں میں فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ ہمارا گھر قبرستان سے بہت قریب تھا۔ اس وقت گاؤں میں کوئی بھی لائٹ کا انتظام نہیں تھا۔ اکثر لوگ لالٹین یا دیے جلاتے تھے اور عشاء کے بعد تو تقریباً سب لوگ سو جاتے تھے اور وہ صبح جلدی اٹھتے تھے اور کھیتی باڑی کے کام ہو جاتے تھے۔ قبرستان کے قریب ہی ایک بہت بڑا برساتی نالہ تھا۔ کبھی کبھی بارش کا پانی اس میں آتا تھا۔ اکثر نالہ خشک ہی رہتا تھا۔ نالہ ریت سے بھرا ہوا ہوتا تھا اور اس کے سائڈ میں دونوں سائڈ میں ریت کے بہت بڑے بڑے ٹیلے بنے ہوتے تھے۔ ہمارا جب رات چودھویں کی رات ہوتی اور چاند فل مون تھا، چاندنی کافی ہوتی تھی، تو عشاء کے بعد چند لڑکے جا کر وہ ان ٹیلوں کے اوپر بیٹھتے تھے، جن میں بھی شامل تھا۔ ایک دو لڑکے کھیتوں سے جا کر گنے توڑ کے لاتے تھے اور وہ سب بیٹھ کے ادھر چوستے تھے، یا کبھی کبھار پھول گوبھی، شلجم اور مولیاں بھی توڑ کے لاتے تھے اور ادھر بیٹھ کر کھاتے تھے اور گپ لگاتے تھے۔ ایک دن میں اپنے چھوٹے بھائی کو بھی، جس کی عمر 2 سال تھی، اس کو بھی ساتھ لے گیا۔ چاندنی رات تھی اور سب لوگ وہ بیٹھ کے اسی ٹیلے پہ گنے چوس رہے تھے کہ ساتھ والے قبرستان سے بڑی کرانے کی آوازیں آ رہی تھیں اور قبرستان میں بھی فل اندھیرا تھا اور سب لوگوں نے یہ آوازیں سنی اور سب ڈر گئے اور سب نے کہا بھاگو، اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ میں بھی اپنے چھوٹے بھائی کو اٹھا کر اس کو ساتھ لے کے گھر آ گیا۔ میرا اکثر یہ معمول تھا کہ میں صبح صبح اٹھ کر ایک باغ میں جاتا تھا۔ وہ گاؤں سے تقریباً 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ وہاں پر آم کے درخت لگے ہوئے تھے اور اس پہ آم بھی لگے ہوئے تھے۔ رات کو طوطے، چڑیاں یا اور پرندے آ کر ان درختوں پہ بیٹھتے تھے اور طوطے وہ آم کو توڑ کے کھاتے تھے اور ان سے کچھ آم گر جاتے تھے۔ وہ چونکہ آم بھاری ہوتے تھے اس لیے وہ طوطے کے ہاتھوں سے گر جاتے تھے۔ میں صبح صبح جاتا تھا، ابھی سورج نہیں نکلا ہوتا تھا، روشنی نہیں ہوتی تھی، تو جا کر وہ آم اٹھا لیتے تھے۔ اس آم کا میٹھی چٹنی یا مربہ وغیرہ بنا لیتے تھے۔ تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن 3-4 آم وہ وہاں سے مل جاتے تھے۔ جب وہ قبرستان والا آوازوں والا واقعہ ہوا تو میں صبح صبح اٹھ حسب معمول باغ کی طرف گیا۔ جب میں ایک گلی سے گزر کے اس باغ کی طرف جا رہا تھا تو میرے پاس سے جھاڑیوں میں سے وہی آواز جو رات کو قبرستان میں آئی تھی، وہی آواز آ رہی تھی کہ دیکھ، اس میں آواز ایسی تھی کہ جیسے کوئی تکلیف سے کرا رہا ہے۔ میں نے پھر وہ اس گلی کو چھوڑ دیا، واپس آ گیا، واپس جا کر دوسری گلی سے باغ کی طرف چلا گیا۔ میں باغ میں گیا، اتنی روشنی نہیں تھی، ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور مالک بھی اس میں باغ میں روشنی جب ہوتی تھی اس کے بعد ہی آتے تھے۔ تو میں نے 2-3 آم مجھے مل گئے وہاں سے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ ادھر ساتھ ہی نا دوسرے کھیت میں گلاب کے پودے لگے ہوئے تھے۔ اکثر اس میں سے بھی میں 1-2 پھول توڑ کے لے آیا کرتا تھا۔ میں نے سوچا چلو 1-2-3 پھول بھی اس کے توڑ لیں۔ میں جب اس گلاب کا پھول توڑنے لگا، اس کے طرف ہاتھ بڑھایا تو وہی آواز جو رات کو آ رہی تھی، وہی آواز دوبارہ ادھر سے آنی شروع ہو گئی۔
मैंने फिर वो पुल नहीं तोड़े, वापस घर आ गया। ये आज की पहली किस्सा है, कल आपको दोबारा इंशाल्लाह ये सुनाई जाएगी।